على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ آج میں بہنوں آپ کو جو عربک لینگویج شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دعائیں بتانا چاہتی ہوں، تاکہ قرآن میں ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی بھی چیز سیکھنے سے پہلے اگر ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا سینہ دین کے علم کو سیکھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، چاہے وہ علم دنیا کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے کوئی ٹیکنیکل علم ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ پاک اس میں سیکھنے والے جو لرنر ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے دعائیں شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی لینگویج کی لرننگ کی پروسیس پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا توڑ کے بروکن ورڈز میں اس کو پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی تجوید میں اور آپ کی اسپیڈ میں اور ہماری اسپیڈ میں اور ہمارے پڑھانے میں فرق ہوگا، تو اس لیے میں 2 مرتبہ ہر چیز کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ جو بروکن ورڈز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جب میں رواں پڑھا رہی ہوں تو پھر آپ اس وقت بھی آپ پڑھ لیں، اور پھر اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ تو بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں بغیر اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو میرے خیال میں تو سب کو ہی یہ دعا آتی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو رواں کے طور پر پڑھیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اچھا، دوسری دعا کو جو قرآن اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی بھی کام کو سیکھنے سے پہلے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی کام اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ جس میں ہماری قرآن کے ذریعے مدد نہ کی گئی ہو۔ دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ دوسری دعا ہے، اس کا مطلب ہے رب یسر، اے میرے رب آسانی پیدا کر، ولا تعسر، اور تیرے علاوہ کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتا، وتمم بالخیر کا مطلب ہے اور میرے کام کو خیر و عافیت کے ساتھ پائی تکمیل تک پہنچا دے، یا فتح کا مطلب ہے اے کھولنے والے، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے رحمتوں، برکتوں اور سیکھنے کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے؟ رب اشرح لی کا ترجمہ تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ بچپن سے ہی ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں اور یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کو آٹومیٹک آتا ہی ہوگا، لیکن یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کے لیے نئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو شاید آج سے پہلے نہ پتہ ہو، یہ شاید پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ تیسری دعا ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ نے اس انسان کو کیوں بنایا جبکہ یہ تو دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، اور ہم تو 24 گھنٹے ہر وقت پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی عبادت اور آپ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم تو ہر وقت آپ کی فرما برداری میں اور آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے یہ انسان کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ دنیا بنانی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور اللہ کو اپنی فرما برداری کے لیے یہ دیکھنا تھا کہ کون میرے
کتنا فرما بردار ہے اور کون میرے دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے۔ فرشتے تو بے شک انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہوا تھا نا، لیکن ہم جو انسان تھے ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، ہم تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھ کے بغیر میری عبادت کرے اور میری فرما برداری کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر کے رکھ دیا اپنے جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے۔ جب فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تم زیادہ فضیلت والے ہو یا یہ میری جو میں نے جس کو تخلیق کیا ہے، جس کو انسان کہتے ہیں ہم، تو یہ زیادہ معتبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام یہ کلمات جو ہے وہ سکھا دیے، تمام دنیا اور تمام چیزیں یہ سارا آپ کے دل میں القاء کر دیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اچھا تم بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے۔ جیسے ہم کسی کا ایگزام لیتے ہیں دنیا میں، ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیے بیٹا اس چیز کو کیا کہتے ہیں، واٹ از دس از۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتے لاجواب ہو گئے اور انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ دعا انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، اور جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، اور آپ بے شک علم والے اور قدردان ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے، جیسے کہ طالب علموں کے لیے زیادہ یہ چیز کہی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، چاہے وہ ورلڈلی ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہوں یا مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہوں یا جس چیز کے بھی وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، اگر کتاب کھولنے سے پہلے اور یاد کرنے سے پہلے اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے 7 مرتبہ 3 مرتبہ 11 مرتبہ اگر اپنے گریبان میں اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے ہیں اور پھر اپنی لرننگ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو بہترین اور 10 منٹس کے اندر ان کی بہترین فار ایور لرننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یہ دعا اب ہم نے پڑھ لی، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بہت ساری دعائیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے لیے سکھانا اور آپ کے لیے سیکھنا بھی آسان کرے، اور ہمیں اس کو عمل کرنا اور اس پر کو بولنا ہمارے لیے اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ عرب کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور بہت پیاری اور بہت میٹھی زبان ہے۔ اور جب آپ انشاءاللہ اس کو سیکھنا شروع کریں گی نا تو آپ کو خود بہت مزہ آئے گا، اور بہت آسان الفاظ میں آپ کو سکھاؤں گی تو آپ بہت ایزیلی اس کو یاد کر سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ورڈ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ ہے احلل، یا اللہ، یا اللہ۔ آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے یا ان کے پیرنٹس گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے تو انہوں نے، یا ان کے گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر گئے ہوں گے، جو بھی ان کے گئے ہوں یا وہ خود بھی گئے ہوں، تو انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو انہوں نے سنا ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو اصل میں وہ جو عرب ہوتے ہیں نا وہ بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ یا اللہ، تو دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا بات سنو بھائی، بات سنو، ادھر آئے بات سنیں، تو اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ کا مطلب ہے ہیلو، ٹھیک ہے، یا ادھر آؤ بات سنو، ہیلو ہم کہتے ہیں نا کسی کو بات سنو، ہیلو بات سنو، کوئی آگے ہی چلا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا ہیلو بات سنیں میری بات سنیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بسرعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، بسرعہ کا مطلب ہے جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے ہیلو بات سنو، ہم کہتے ہیں نا لسن ٹو می، میری بات سنیں، یا اگر کوئی ہمارے سے آگے جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یا ہیلو بات سنیں، اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اہلن۔ آپ نے زیادہ تر سنا ہوگا اہلن و سہلن،
या मरहबा मरहबा मरहबा, हर बात पे मरहबा। तो मरहबा का क्या मतलब होता है और अहलन व सहलन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। या अल्लाह का मतलब है हेलो, ठीक है। उसके बाद है अहलन का मतलब है खुश आमदीद, वेलकम। जैसे हम कहते हैं ना वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, अच्छा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वेलकम। लेकिन अहलन के साथ जब वो वसहलन लगाते हैं, इसका मतलब है ना मोस्ट वेलकम, मतलब मोस्ट वेलकम, कि आप आइए हमारे घर तशरीफ लाइए और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अहलन व सहलन, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि आज हमने 3 वर्ड सीखे हैं। अभी मैंने इसको बोर्ड पर आपको राइट डाउन नहीं किया, ये पीछे आप बैकग्राउंड में बोर्ड देखते हैं, ये बोर्ड मैंने आप लोगों के लिए ही लगाया है, इसीलिए ताकि आप लोगों को मैं तमाम वर्ड्स जो है वो राइट डाउन करके बताऊं। और अगर आप चाहें तो आप भी अपने पास कोई छोटी सी नोटबुक रख लें और उसके अंदर आप जो है इन वर्ड्स को नोट कर लें। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, और आप जब इंशाल्लाह उम्रे पे हज पे जाएंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तीसरी बात ये जो आखिरी बात है, अब हम अपने वीडियो को ख़त्म कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मज़ीद वर्ड्स बताऊंगी, तो आपको ये काम आएगा कि आपको कुरान समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये अरबिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो आपको कुरान के समझने में भी आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अल्लाह के लिए जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।